یہاں پہ دیکھیے آج ہم لوگ کلاس 12 کا چیپٹر شروع کر دے رہے ہیں. اردو سے ہم شروع کر رہے ہیں کلاس 12 فاسٹ سے، کیونکہ چیپٹر سے ہم لوگ کا سلیبس بہت بڑا ہے اور ٹائم بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ہم کو شروع کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ کو اسی ویک میں آلموسٹ سبھی سبجیکٹس کا آپ کو ویڈیوز مل جائے گا. آپ لوگ دیکھ کر کے جب تک لاک ڈاؤن نہیں کھلتا ہے تب تک اس کو اسٹڈی کیجیے گھر پہ. اس کے بعد جب کھلے گا تو پھر ہم جو ہے آف لائن کلاسز اس طرح سے پرووائڈ کریں گے. فی الحال ہم یہاں پہ شروع کر رہے ہیں اقبال کی لکھی ہوئی نظم جو ہم لوگ کا سلیبس میں ہے، ڈاکٹر سر محمد اقبال کا انسان اور بزم قدرت، انتخاب از بانگے درا. یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ بانگے درا سے لیا گیا ہے. یہ بانگے درا کیا چیز ہے؟ اقبال کا مجموعہ کلام کا نام ہے، جو کب شائع ہوا تھا 1924 عیسوی میں. تو سب سے پہلے اقبال کا زندگی میں تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں ہم لوگ کہ ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال یہ کون ہستی ہے، اور ان کی زندگی کا تھوڑا حالات زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور ان کی زندگی اور ان کی خدمات اسلام کے اوپر، ان کے خدمات وطن کے اوپر، اس کے بارے میں تھوڑی بہت ہم لوگ معلومات حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلی بات ہم یہاں پر اس کو ان شارٹ جو ایگزامس میں پڑھنے میں آپ لوگ کو آسانی ہوگا اس کو شارٹ میں جو ہے سمرائز کر دیے ہم اقبال کے حالات زندگی کو. پہلے دیکھیے ان کا اقبال کا نام کیا تھا پورا؟ ان کا نام تھا شیخ محمد اقبال. ڈاکٹر اس لیے بولا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے پی ایچ ڈی کا ڈگری حاصل کیا تھا ایرانی فلسفے میں، اس لیے ان کو جو ہے ڈاکٹریٹ بولا جاتا ہے. بٹ ان کا نام کیا چیز ہے؟ شیخ محمد اقبال. تخلص بھی ان کا اقبال تھا. پیدائش کا ہوئی تھی 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ پنجاب کا ایک علاقہ ہے سیالکوٹ، وہاں پر ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی. اب آب و اجداد ان کا ماں باپ جو تھے وہ لوگ یا دادا پردادا جو بھی بولو، یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ دادا پردادا یہ سب برہمن تھے، ہندو تھے. ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اسلام قبول کیا تھا، کنورٹ ہوئے تھے اسلام میں. تو ان کے آب و اجداد برہمن تھے. والد کا نام ان کا تھا شیخ نور محمد، والدہ کا نام تھا امام بی بی. 8 سال کی عمر میں انگریزی اسکول سے اسکاچ مشن میں داخل ہوئے. دیکھو سب سے پہلے 4 سال کی عمر میں اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم کا شروعات کیا تھا، اور جب تھوڑے بڑے ہو گئے 8 سال کی عمر ہوئی تب انہوں نے کیا، ان کو جو ہے انگریزی اسکول اسکاچ مشن میں داخل کر دیا گیا. 1905 عیسوی میں اقبال جو ہے لندن چلے گا. وہ پوائنٹس ہم لکھے ہیں جس پوائنٹس کو ہم لوگ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو 1905 عیسوی میں لندن چلے گا جہاں پر انہوں نے بیرسٹری کا ڈگری حاصل کیا، اور بیرسٹری کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جرمنی سے ایرانی تصوف کے موضوع پر جو ہے پی ایچ ڈی کا ڈگری حاصل کی. ایگزام میں کوشچن میں آتا ہے کہ اقبال نے بیرسٹری کا ڈگری کہاں سے حاصل کیا؟ وہ لندن سے حاصل کیا. کب حاصل کیا؟ تو 1905 عیسوی میں. اور جو ہے پی ایچ ڈی کا ڈگری کہاں سے حاصل کیا؟ وہ جرمنی سے حاصل کیا تھا. کس چیز کے اوپر پی ایچ ڈی کی تھی انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا کس چیز کے اوپر میں؟ ایرانی تصوف پہ. اس کے علاوہ جب وہاں سے وہ واپس آئے تب ان کو جو ہے ہندوستان میں، چونکہ اس وقت ہندوستان پاکستان بंٹوارا نہیں ہوا تھا، ہندوستان تھا اس وقت، تو ہندوستان میں اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں انگریزی اور فلسفے کے پروفیسر بنے. اس کے بعد 1923 عیسوی میں برطانوی حکومت نے ان کو سر کا خطاب دیا. اسی لیے جو ہے نا ہم لوگ جو اقبال کا جب پورا نام لیتے ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں؟ ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال. ڈاکٹر اس لیے کیونکہ انہوں نے پی ایچ ڈی کا ڈگری حاصل کیا. سر اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے 1923 عیسوی میں سر کا خطاب ملا تھا، اس لیے جو ہے ان کو سر جو ہے ان کا نام کیا کہ سر لگایا جاتا. 1931 عیسوی میں مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے لندن کی گول میز کانفرنس میں بھی شرکت کی تھی اقبال نے. اور اقبال کی وفات 21 اپریل 1938 عیسوی کے دن لاہور میں ہوئی، اور وہیں کو ان کو تدفین کر دیا گیا. یہاں پر کہ اقبال کا جو ہے نا شاعری کا 3 دور ہوا ہے. پہلا دور میں جس میں انہوں نے وطنیت اور قومیت کی جذبات پہ شاعری کی تھی. دوسرے دور میں اسلامی اقوت، رواداری اور جذبۂ عمل پر شاعری کی. اور تیسرا دور جو تھا ان کا وہ فلسفی اور مفکر کی حیثیت سے سامنے آئے تھے. اقبال کا 3 اردو کا مجموعہ کلام ہے جو ہم لوگ کا سلیبس میں ہے. پہلا والا اردو کا مجموعہ کلام کا نام کیا چیز ہے؟ بانگے درا جو 1924 عیسوی کو شائع ہوا. دوسرے مجموعہ کلام کا نام کیا ہے؟ بالے جبرے جو 1935 عیسوی کو شائع ہوا. تیسرا کا نام کیا ہے؟ ضرب کلیم جو 1936 عیسوی میں شائع ہوا. یہ 3 جو ہے اقبال کا مشہور مجموعہ کلام ہے جو اردو میں ہم لوگ کا ایگزام میں آتا ہے. ہم لوگ کا جو سلیبس میں ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال کا دیا ہوا ہے، یہ نظم دیا ہوا. یاد رکھیے گا ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال انہوں نے نظم بھی لکھے ہیں، انہوں نے شاعری بھی کی. اس کے علاوہ خطوط میں نثر نگاری میں بھی ان کا جو ہے نا بہت بڑا خدمات ہے. تو یہ جس کو ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ اردو ادب میں جو ہے نا آل انڈر، یہ سر جو ہے نا آل انڈر تھے. اور ان کا شاعری جو ہے نا اسلامک جذبات پہ بھی شاعری ہے، جس میں ہم دیکھ لیا اسلامی اقوات پہ. دوسرا دور جو ان کا
شاعری کا ہوا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے ہم کھاد ہوئے تاریخ قرآن ہو کے. اس طرح کا جو شاعری ہوا تھا یہ ڈاکٹر صاحب محمد علامہ اقبال کا ہی تھا جو انہوں نے کیا ہے. ہم لوگوں جو سلیبس میں ہے وہ انسان اور بزم قدرت یہ ایک نظم ہے ڈاکٹر صاحب محمد علامہ اقبال کی لکھی ہوئی جو بانگے درا سے لیا گیا ہے. اس نظم میں ڈاکٹر صاحب محمد علامہ اقبال نے انسان اور قدرت کے درمیان ایک بات چیت اور کمیونیکیشنز کو بتایا جس کو ہم لوگ بول سکتے ہیں. وہ کیا چیز ہے کہ پہلا دور میں جو ہے انسان پورا کا پورا تعریف کرتا ہے کہ تیری یہ جہاں جو ہے یہ سارا دنیا جو یہ تمام دنیا میں جو ہے ہر طرف ہریالی ہر طرف خوشحالی چھائی ہوئی ہے ہر طرف ہریالی چھائی ہوئی سورج کی روشنی سے. اس طرح سے انسان پہلے نظم کا یہ یاد رکھو کہ نظم دو بھاگ میں پہلے نظم کا پارٹ میں جو ہے انسان تعریف کیا. تعریف کرنے کے بعد پھر انسان نے کیا کیا ہے اپنے آپ کو حقیر بتایا کہ تیری اتنی خوبصورت جہاں میں میرا حالات اتنا بیکار کیوں ہے ہم کیوں اتنے بدتر ہے اس دنیا میں تیرے اتنا خوبصورت جہاں میں. تو پھر بعد میں جو ہے قدرت یعنی کہ جہاں جواب دیتا ہے کہ آخر کا یہ جو تمام خوبصورتی یہ تمام چیزیں جو چلیں پریں یا پیڑ دریا ہریالی یہ جو سب چیز دکھائی دے رہا ہے انسان یہ تمہارے لیے ہی بنایا گیا ہے. تو اس طرح کا جو ہے ایک بات دو بھاگ میں اس نظم کو مکمل کیے ہیں. آئیے ہم لوگ نظم کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ صبح خورشید درخشاں کو جو دیکھا میں نے. درخشاں کا مطلب ہوتا ہے روشن یاد رکھیے گا. صبح خورشید درخشاں کو جو دیکھا میں نے بزم معمور ہستی سے یہ پوچھا میں نے پر تو مہر کے دم سے ہے اجالا تیرا سیم سیال ہے پانی تیرے دریاؤں کا. یہاں پر دیکھو صبح خورشید درخشاں کو جو دیکھا میں نے یعنی کہ جب صبح کے وقت جب میں اٹھا اور چمکتے ہوئے سورج کو جب میں نے دیکھا تو بزم معمور ایک ہستی بزم معمور ہستی بولتے کائنات سے میں نے یہ سوال کیا ہے. کیا سوال ہے دیکھو پر تو مہر کے دم سے ہے اجالا تیرا کہ اے کائنات یہ سورج کے دم سے جو ہے یہ تیرا جو ہے نا اجالا چھایا ہوا ہے. سیم سیال ہے پانی تیرے دریاؤں کا. اور یہ جو بہتا ہوا دریا کا جو پانی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ جب سورج کی روشنی دریا کے اوپر پڑے گا تو دیکھو کہ دریا میں جو ہے چمک پیدا ہو جائے گا جس کو ہم لوگ سائنٹیفک وے میں بولتے ہیں ریفلیکشن آف دا لائٹ کا جو ہے ریفلیکشن ہوتا ہے پانی کے اوپر میں سرفیس کے اوپر میں. تو یہ جو چمک پیدا ہوتا ہے دریاؤں کے اوپر میں اسی چیز کو جو ہے ایک بار جو ہے نا بیان کیا ہے کہ سیما سیال ہے پانی تیرے دریاؤں کا. کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیرے دریا کا پانی جو ہے وہ بہتی ہوئی چاندی کے جیسا معلوم ہو رہی ہے. مہر نے نور کا زیور تجھے پہنایا ہے. اس سورج نے جو ہے تجھے جو ہر طرف اجالا ہی اجالا اور نور کا زیور پہنا دیا ہے. تیری محفل کو اسی شمع نے چمکایا ہے. اور یہ تمام جو تیرا محفل جو اندھیرا جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں سب کو چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے لیکن جیسے ہی سورج طلوع آفتاب ہوتا ہے ٹھیک اسی وقت جو ہے ہم لوگ کیا دیکھیں گے مہر نور کا زیور تجھے پہنا ہے. جیسے ہی سورج آتا ہے تمام جہاں میں جو ہے نا روشنی چھا جاتی ہے وہ اور اجالا چھا جاتا ہے. تیری محفل کو اسی شمع نے چمکایا ہے. اور یہ چمکتی ہوئی سورج نے تیری محفل کو جو ہے چمکایا ہے چاروں طرف. گل و گلزار تیری خلد کی تصویریں ہیں. یہ سبھی سورہ و شمس کی تفسیریں ہیں. ارے گل و گلزار تیری خلد کی تصویریں ہیں. اور یہ تیرا خلد بولتے ہیں ہم لوگ خلد بولتے ہیں ہم لوگ جنت. یاد رکھیے خلد کی تصویریں ہیں. خلق کا مطلب ہوتا ہے جنت. یہ سبھی سورہ شمس کی تفسیریں ہیں. یہاں پر دیکھیے سورہ شمس میں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے دنیا میں ہونے والی جو تمام چیز ہے یہ تمام چیز جس کو ہم لوگوں کو ایمان یہی ہے کہ یہ تمام چیزوں کا خالق اور مالک کون ہے. مالک کائنات اللہ رب العزت ہے. لیکن اللہ رب العزت جو ہے یہ تمام چیزوں کو جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا دنیا باقدر ایفرٹ کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. یہ تمام چیزوں کو جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے تال میل کر کے رکھا ہے کہ جیسے ہی سورج کا جو ہے طلوع ہوتا ہے یہ تمام چیز یہ دریا یہ پہاڑ یہ ہوائیں یہ سب جو ہے نا ہلچل میں آ جاتا ہے اور درختوں کے اوپر ہریالی چھا جاتی ہے. کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں درخت جو ہے سورج کی روشنی کی موجودگی میں فوٹو سینتھیسس کا پروسیس کرتا ہے تو اپنے کھانا بناتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا کھانا کھاتا ہے اور اسی کھانا کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ کھاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے سورج کے
نکلنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہی چیز بتایا شاید میں گل گلزار تیری خلد کی تصویر, یہ جو تمام تیری جو جنت جو دکھائی دے رہی ہے دنیا میں, یہ جو جنت میں جو ہر طرف ہریالی چھائی ہوئی ہے, ہر طرف خوشیاں چھائی ہوئی ہے, کیوں یہ سبھی سورہ شمس کی تفسیریں ہیں. اور آخر میں اگر ہم لوگ جب اس کے بارے میں معلومات کو, ان تمام چیزوں کو معلومات کو جاننے کی جب کوشش کریں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ حقیقت میں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں سورہ شمس میں جو یہ تمام چیز کو تفسیر کے طور پہ مطلب ڈیٹیل میں جو ہے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے. شرخ پوشاک ہے پھولوں کی درختوں کی ہری, تیری محفل میں کوئی شرخ کوئی لال پری. شرخ پوشاک ہے پھولوں کی درختوں کی ہری. یہاں پر دیکھو ہم لوگ جانتے ہیں کہ پھول میں جو ہے نا کسی کا جو ہے نا پھول کا سرخ کلر کا ہوتا ہے, کسی کا پھول جو ہے نا گلابی کلر کا ہوتا ہے, کبھی بیگنی کلر کا ہوتا ہے. تیری محفل میں کوئی سرخ کوئی لال پری, اور کسی کا پھول لال ہوتا ہے, کسی کا کوئی پھول ہرا ہوتا ہے. الگ الگ درخت کا جو ہے الگ الگ رنگ کا جو ہے نا پھول ہوتا ہے. تو اسی چیز کو جو ہے نا شاید جو ہے اس نظم میں جو ہے نا پیرویا ہے کہ سرخ پوشاک ہے پھولوں کی درختوں کی ہری, تیری محفل میں کوئی سرخ کوئی لال پری ہے, تیرے خیمہ گردوں کی طلائی جھالر بدلیاں لال سی آتی ہے افق پہ جو نظر. یہاں پر دیکھو ایک چیز کو بیان کیا شاید کہ ہے تیرے خیمہ گردوں کی طلائی بولتے ہیں ہم لوگ سنہری کو, یاد رکھیے گا. تو ہے تیرے خیمہ گردوں کی طلائی جھالر بدلیاں لال سی آتی ہے افق پہ جو نظر. اب ہم لوگ ایک چیز کو دیکھیں گے, جب آسمان کے برسات کا موسم ہوتا ہے اور آسمان میں جب لالی چھا جاتی ہے, ہلکا سا جب آسمان لال ہو جاتا ہے, ٹھیک اس سمے میں تم کو دیکھو گے یہ دنیا بہت ہی خوبصورت دیکھنے میں بہت حسین نظر آتا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک اور لالی ہوتا ہے جو آسمان میں چھاتا ہے, کب ہوتا ہے وہ جب شام کے وقت سورج جو ہے مغرب میں جا کر کے جب غروب ہوتا ہے, تب تم دیکھو گے ٹھیک جب غروب ہونے کا کچھ لمحہ پہلے جب سورج نیچے مکمل طور پہ چلا جاتا ہے اور آسمان جو ہے نا سرخ لال کلر کا ہو جاتا ہے, وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتا ہے. تو یہ اسی چیز کو جو ہے نا شاعر دکھاتا ہے کہ جب یہ جو ہے نا تمام افق کی لالی, آسمان کی لالی جب لال ہو جاتی ہے, کیا بھلی لگتی آنکھوں کو شفق کی لالی, میں گل رنگ خم شام میں تو نے ڈالی. اور یہاں پر دیکھو بھلی لگتی ہے آنکھوں کو شفق کی لالی. اور جب یہ آسمان میں یہ جو شفق کی لالی ہو جاتی ہے, شفق بولتے ہیں آسمان کی لالی, جو دیکھنے میں کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے. کیا ہے میں گل رنگ خم شام میں, میں گل بولتے ہیں ارغوانی شراب کو, اور خم شام بولتے ہیں شام کا مٹکا یعنی شام. شام کے وقت جو ہے جب یہ آسمان جب غروب آفتاب ہوتا ہے, ٹھیک اس وقت جب آسمان میں ہلکی سی لالی چھا جاتی ہے, آسمان جب دیکھنے میں بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے, اس وقت بہت ہی بھلے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ کسی کو ارغوانی شراب پلا دیا گیا, جیسے کہ کائنات کو ایک شراب پلا دیا گیا ہو. کسی بھی انسان اگر کوئی شراب پیتا ہے تو تم دیکھو کہ اگر دنیاوی طور پہ تو دیکھو کہ اس کا آنکھ جو ہے نا وہ لال ہو جاتا ہے, ایسا لال ہو جاتا ہے تب دیکھنے میں سرخ معلوم ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح شراب کو یہاں پہ جو ہے نا کمپیئر موازنہ کر کے شاعر نے جو ہے آسمان کی شفق کی لالی کو بتایا ہے. رتبہ تیرا ہے بڑا شان بڑی ہے تیری, پردہ نور میں مسحور ہے ہر شے تیری. اب یہاں پر دیکھو شاعر کہتا ہے رتبہ تیرا ہے بڑا شان بڑی ہے تیری, اے کائنات یہ تیرا یہ رتبہ تیری شان بہت بڑا ہے, بہت ہی اعلیٰ ہے. کیوں پردہ نور میں مسحور ہے ہر شے تیری, یہ تمام کی تمام شے جو بھی تیرے اندر موجود ہے یہ تمام شے پردہ نور سے جو ہے نا ڈھکا ہوا. پردہ نور سے مراد سورج کی روشنی سے ڈھکا ہوا ہے. صبح ایک گیت سراپا ہے تیرے سطوت کا, زیر خورشید نساء تک بھی نہیں تیری ظلمت کا. صبح ایک گیت سراپا ہے تیری سطوت کا, تیری عظمت کا جو ہے نا یہ سورج کی نکلتی ہوئی جو ہے نا جو صبح کی وقت جو لالی ہوتی ہے, ایک ایسا گیت گاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کیونکہ ہم تم کو ہم ایک چیز بتا دیتے ہیں, انسان جب تم کبھی صبح کے وقت اٹھو گے, یہ روزی معاملہ ہوتا ہے, جب صبح کے وقت تم اٹھو گے تو تم دیکھو گے کیا چیز کہ ہلکا سا جیسے ہی آسمان میں ہلکا سا روشنی آتا ہے, اس وقت جو ہے بہت سارے چرین پرین اور جتنے جاندار جو ہے نا سب اپنے اپنے طرح سے گیت اور نغمہ گانا شروع کر دیتے ہیں. کیوں کیونکہ صبح ہو گیا ہے. تو اسی چیز کو شاعر جو ہے نا عظمت کو جو ہے نا کائنات کی عظمت کو بیان کیا ہے. اب یہاں پر دیکھو شاعر کیا چیز بول رہا ہے, میں بھی آباد ہوں اس نور کی بستی میں مگر. اب شاعر کیا کر رہا ہے, کائنات سے شکایت کر رہا ہے کہ میں بھی آباد ہوں اس نور کی بستی میں مگر, جلا گیا بھی میری تقدیر کا اختر کیوں کر. تو آخر بتائیے کہ اے کائنات میں بھی تیری اس چمکتی ہوئی نور کی بستی میں ہی آباد ہوں, تو میرے تقدیر کا یہ جو ہے میری قسمت آخر کیوں چل گئی ہے, کیوں
نور سے دور ہوں ظلمت میں گرفتار ہوں میں، نور سے دور ہوں ظلمت میں گرفتار ہوں میں، کیوں سہے روز سہے بخت شہکار ہوں میں، نور سے دور ہوں ظلمت میں گرفتار ہوں میں، کہ تیری کائنات میں تو جو ہے نور تو موجود ہے، وہ کس کی نور؟ سورج کا نور، سورج کا نور تو کائنات میں موجود ہے، لیکن آخر میں اس نور سے محروم کیوں ہوں؟ کیوں یہ نور جو ہے میرے اندر خوشحالی پیدا نہیں کر پا رہا؟ کیوں نور جو ہے نا میری زندگی کو بدل نہیں پا رہا؟ کیوں نور جو ہے نا میری حالات کو نہیں بدل پا رہا ہے؟ کیوں سیاہ روز، کیوں ناکام ہوں میں، کیوں سیاہ بخت، کیوں محروم ہوں میں، کیوں سیاہ کار ہوں میں، آخر کیوں گناہ گار ہوں میں؟ سیاہ روز کا مطلب ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، ناکام، سیاہ بخت کا مطلب ہوتا ہے محروم، اور سیاہ بخت کا مطلب ہوتا ہے بدنصیب، سیاہ روز کا مطلب ناکام اور محروم، سیاہ بخت کا مطلب بدنصیب، اور سیاہ کار کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار، یاد رکھیے گا۔ تو کیوں سیاہ روز، ناکام کیوں ہوں میں، آخر بدنصیب کیوں ہوں اور اتنا گناہ گار کیوں ہے؟ یہ تمام طرح کے پہلے اس نظم میں شاعر نے کیا کیا؟ کائنات کی تعریف کی ہے کہ سورج سے کائنات جو ہے نا کس طرح سے روشن ہے، اور اس کے بعد نظم کے دوسرے حصے میں جو یہ نظم کے ٹھیک پہلا پارٹ کے آخری حصے میں جو ہے انسان میں کیا کیا؟ شکایت کیا ہے اس کائنات سے کہ آخر تیرے اس کائنات، تیرے اس بستی میں تو میں بھی آباد ہوں، لیکن میری زندگی ایسی کیوں ہے؟ آخر کیوں میں بدنصیب ہوں، کیوں گناہ گار ہوں، کیوں سیاہ کار ہوں میں؟ تب دیکھو اب سورج جو ہے کائنات جو ہے بدلے میں جواب دے رہا ہے، میں یہ کہتا تھا کہ آواز کہیں سے آئی، جب انسان یہ شکایت کر رہا تھا کائنات سے تب آواز کسی طرف سے آ رہا، وہ آواز کیا چیز ہے؟ بامے گردوں سے وہ یا سہن زمین سے آئی، پتہ نہیں، معلوم نہیں کہاں سے آئی، آسمان سے آئی یا زمین کے نیچے سے آئی، معلوم نہیں۔ جیسی میں شکایت کر رہا تھا ایک آواز جو ہے نا وہ آواز معلوم نہیں کہاں سے آئی، آسمان کی طرف سے آئی نا زمین سے آئی، گردوں مطلب ہوتا آسمان ہے، تیرے نور سے وابستہ میری بود و نبود، باغباں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود، ہے تیرے نور سے وابستہ میری بود و نبود۔ آپ دیکھو کائنات جواب دے رہا ہے کہ ہے تیرے نور سے وابستہ، اے انسان یہ جو بھی کچھ دکھائی تمہیں دے رہا ہے یہ تمام کا تمام چیز تیرے ہی نور سے میرے وجود میں آیا ہوا ہے، جو بھی چیز جو وجود میں دکھائی دے رہا ہے انسان تیرے ہی نور سے وجود میں اور عدم میں آئے، باغباں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود، اور یہ تمام طرح کا جو گلستان، گلزار وجود کا مطلب ہوتا ہے گلستان کے لیے، مطلب گلستان، تو یہ جو تمام طرح کا گلستان تمہیں دنیا میں دکھائی دے رہا ہے اے انسان یہ تیرے ہستی کے بنا پر ہی بنایا گیا۔ یاد رکھیے گا اللہ رب العزت قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے یہ تمام کائنات کو انسانوں کے لیے بنایا ہے، یعنی کہ یہ تمام کائنات کا چیز انسانوں کا خدمت کرے گا، انسانوں کی خدمت کرے گا، یہ کائنات کی تمام چیزیں انسانوں کی خدمت کرے گا۔ اور پھر انسان کو کس کے لیے بنایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، یعنی کائنات جس کے لیے انسان شکایت کر رہا ہے، جس کو کائنات کو کیا ہے؟ کائنات تیرے ہستی اتنا گلو گلزار ہے، خورشید نے تجھے نور کا زیور پہنا دیے، یہ سب کچھ تیرے دنیا میں تو ہو رہا ہے، لیکن آخر میں اس نور سے محروم کیوں ہے؟ تب کائنات جواب دیا ہے، وہ کائنات جواب کیا دیا؟ یہ تمام گلو گلزار، یہ تمام خورشید، یہ تمام طرح کا چیزیں، یہ جو ہریالی تمہاری دکھائی جا رہی ہے اے انسان یہ تیرے واسطے ہی بنایا گیا ہے۔ انجمن حسن کی ہے تو تیری تصویر ہوں میں، عشق کا تو ہے صحیفہ تیری تفسیر ہوں میں۔ یاد رکھنا صحیفہ بولتا ہے آسمانی کتاب، اور تفسیر کا مطلب بولتے ہوتے ہیں تشریح۔ انجمن حسن کی ہے تو تیری تصویر ہوں میں۔ اے انسان اگر تو یہ بات کرتا ہے تو آخر میں تجھے یہ بات بتا دوں کہ تو ہی اس انجمن کا حسن ہے، اور تیرے حسن کی تصویر ہوں میں، میرا کوئی وجود نہیں ہے، وجود تو تیرا تھا، وجود تجھے مالک کائنات کے لائق تھا، تیرے وجود کے واسطے مجھے بنایا گیا، میرے لیے تجھے نہیں بنایا گیا تھا۔ انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے انسان تیرے وجود کے لیے میں بنا ہوں، میرے وجود کے لیے تو نہیں بنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات جواب دے رہا ہے کہ اے انسان تیرے وجود کے لیے میں بنا ہوں، میرے وجود کے لیے تو نہیں بنا۔ عشق کا تو ہے صحیفہ، آخر محبت کا تقاضا تو ہے، کیونکہ آسمانی کتابوں کی اگر بات کیا جائے تو تجھ پہ نازل ہوا تھا، مجھ پہ نہیں ہوا ہے، تیری تفسیر ہوں میں۔ وہ تمام طرح کی کتابیں جو ہے نا
तेरी तो। अब यहाँ पर देखिए बहत ही इंपॉर्टेंट शेर है जो एग्जाम में भी आता है, इसको देख लीजिए। मेरे बिगड़े हुए कामों को बनाया तूने, बार जो मुझसे ना उठा वो उठाया तूने। बहुत ही इंपॉर्टेंट शेर है। मेरे बिगड़े हुए कामों को बनाया तूने, बार जो मुझसे ना उठा वो उठाया तूने। ये कायनात जवाब दे रहा है कि मेरा जो काम बिगड़ा हुआ था वो तमाम बिगड़े हुए कामों का इंसान तूने बनाया है, और वो बोझ मुझसे नहीं उठ सका जिस बोझ को तूने उठाया। आखिर वो कौन सी बोझ की बात हो रही है? वो बोझ का नाम है आसमानी किताब अल कुरानुल मजीद। याद रखिएगा, आसमानी किताब कुरान की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जब कुरान का नुज़ूल होने वाला था दुनिया में, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कुरान को नाजिल करने वाला था, तब अल्लाह ने जो है कायनात से ये सवाल किया था कि अगर मैं इस कुरान को जो है तेरी इस दुनिया पे नाजिल करता हूं तो क्या होगा? तमाम का तमाम पहाड़, दरिया और कायनात सभी ने जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत से पनाह मांगना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो है ये कुरान क्या चीज है? ये कुरान ये बहुत बड़ा बोझ था। ये कैसा बोझ था जिसको कायनात उठा नहीं पा रहा था, जिसको कायनात जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि अगर ये बोझ मेरे ऊपर आ जाए तो ये बोझ को जो है हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। किस तरह से? हम एक छोटा सा आपको मिसाल दे देते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से जो है ये बात कहे कि ऐ मालिक मैं तुझे देखना चाहता हूं, ऐ रब्बे कायनात मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो अल्लाह ने फरमाया कि लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। फिर मूसा ने कहा मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने क्या कहा कि तू उस पहाड़ को देख जो खड़ा है, मैं इस पे एक तजल्ली डालूंगा, अगर वो खड़ा रह जाएगा तो तू मुझे देख लेगा। अल्लाह ने एक तजल्ली डाला, वो कोई तूर का पहाड़ जल के खाक हो गया, रेजा रेजा हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम वहीं गिर गए। तो ये अल्लाह की तजल्ली को जो है ना जमीन बर्दाश्त नहीं कर पाता था। और इसके आज में आपस में हम तुमको एक हदीस बता देते हैं कि जब ये कुरान का नुज़ूल आसमान के ऊपर में, 7 आसमान के ऊपर में, जब जहां पर फरिश्ते अल कुरान को जो है ना लिखा करते थे और जहां पर जिब्रील जो है ना अल कुरान को लेकर के महफूज किया करते थे, उस अर्श के ऊपर के बात करने कि जब ऊपर से वही आती थी ना, यानी कि जो हम लोग बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ना इंसान मिन या फिर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये जो आसानी से हम लोग पढ़ रहे हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कलाम आसमान के ऊपर में नाजिल होता तो अर्श जो है ना वो हिलना शुरू हो जाता था। लेकिन अर्श को जो है ना, ये कुरान को महफूज रखने के लिए अर्श को जो सहारा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ही आता था, वरना अर्श भी जो है आसमान का इस बोझ को उठा नहीं सकता था। तो जमीन की क्या औकात आसमान के सामने में, तो जरा बराबर चीज भी नहीं है। तो यही चीज बता रहा है कि जो मेरे बिगड़े हुए कामों को बनाया तूने, जो बार मुझसे ना उठ सका वो उठाया तूने। आखिर वो कौन शख्स है जिसने कुरान के इतने बड़े बोझ को उठा लिया? हम और आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उनका नाम क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनका नाम है। उन्होंने जो है कुरान को अपने सीने में महफूज किया और उनके जरिए जो है ना कुरान इतना आसान हो गया कि तमाम लोग जो है आसानी से अपने सीने में महफूज कर लेता है। तो इसी चीज को बताया, नूरे खुर्शीद की मोहताज है हस्ती मेरी और बेमिन्नत खुर्शीद की चमक है तेरी। अब यहाँ पर देखो बता रहा है कि ऐ इंसान, मेरी हस्ती की अगर तू बात करेगा तो बिल्कुल सही बात है कि मेरी हस्ती जो है ना सूरज की चमकती हुई लाली का जरूर मोहताज है, सूरज की चमकती हुई लाली का जरूर मोहताज है, लेकिन तेरी हस्ती की मैं बात करता हूं तो तेरी हस्ती जो है ना इसका मोहताज नहीं है। और बेमिन्नत खुर्शीद चमक है तेरी, तेरा जो चमक है किसी सूरज का मोहताज नहीं है। बेमिन्नत बोलते हैं एहसानमंद ना होना किसी सूरज का मोहताज नहीं है। क्या इंसान का जो है ना, ये इस बारे में हम आपको बता देते हैं कि इंसान को जो है ना अल्लाह ताला सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला एक सूरह भी नाजिल किया था, वत्तीनी वज़ैतूनी। ये सूरह जब तुम पढ़ोगे तब इसमें तुमको बताया जाएगा कि इंसान को जो है ना, इंसान की खूबसूरती वो सबसे ज्यादा है। खूबसूरती से मुराद क्या है? शक्ल सूरत नहीं, याद रखिएगा। खूबसूरती से मुराद था आमाल। इंसान जो आमाल, जो इबादत करता है अल्लाह का, वो आमाल उसको खूबसूरत बना देता है। याद रखिएगा, वो आमाल उसको इतना खूबसूरत बना देते उसके सामने में कुछ नहीं टिकेगा किसी भी चीज में। हाँ, दुनियावी तौर पर तुम्हें भले को बहुत सारा चीज भली मालूम होगी, खूबसूरत मालूम होगी, लेकिन मरने के बाद हकीकत तुम्हें पता चलेगा कि सबसे खूबसूरत अगर कोई भी चीज थी इस कायनात में, वो इंसान का ही वजूद था। हो न खुर्शीद तो वीरा हो गुलिस्तां मेरा, मंजिले इश्क की
جانام ہو زندہ میرا. اب دیکھو یہاں پر کائنات بول رہا ہے کہ اگر سورج نہ ہو تو یہ جو میرا چمکتا ہوا جو دنیا تجھے دکھائی دے رہا ہے انسان، یہ ویران ہو جائے گا، تمام کا تمام جو ہے نا بےمانی ہو جائے گا. ہم لوگ بالکل جانتے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر مان لو آج سورج نکلنا بند ہو جائے، کل کو جو ہے نا پیڑ پودا میں فوٹو سینتھسس کا پروسیس بند ہو جائے گا، اور اگر اس میں یہ پروسیس بند ہو گیا تو پودا مرنا شروع ہو گیا. اگر پودا مر گیا تو اس دھرتی پر رہنے والا ایک بھی جیو زندہ نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ تمام جیو جو ہے نا وہ پودے پر منحصر کرتا ہے، اور پودا جو ہے نا سورج کے اوپر منحصر کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے پہ منحصر کرتے ہیں. تو ان ڈائریکٹ ہم لوگ دیکھیں گے یہ تمام چیزیں سورج پہ ہی منحصر کرے. سورج مکھی کا پھول تم دیکھو، سورج جدھر نکلتا ہے نا جیسے ایسے گھومتا ہے، پھول بھی اسی طریقے سے ٹرن ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھومنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں نا سورج کے اوپر ہی مطلب اسی چیز کو ہونا خوشی تو میرا گلستان میرا، کہ اگر یہ سورج چلا جائے یہ تمام گلستان جو ہے نا ویران ہو جائے گا. منزل عشق کی جانام ہو زندہ میرا اے راز آیا کے نہ سمجھنے والے. اب دیکھو کائنات شکایت کر رہا ہے اور یہ دکھ بھرا انداز کو بیان کر رہا، اے راز آیا کو کے نہ سمجھنے والے، اے انسان، اے یہ پوشیدہ راز کو نہیں سمجھنے والے انسان، حلقۂ دامن تمنا میں الجھنے والے اور چھوٹی موٹی تمناؤں اور چھوٹی موٹی جال میں اپنے آپ کو پھنسا لینے والے انسان. تجھے کیا معلوم تیری ہستی کیا چیز ہے؟ تجھے کیا معلوم تجھے کس چیز کے لیے بنایا گیا ہے اور تیرے لیے کتنے بڑے بڑے انعامات رکھے ہوئے ہیں انسان؟ تجھے اس بات کی نہیں معلومات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تو جو ہے ہر وقت شکایت کرنا جانتا ہے، ہر وقت جو ہے نا اللہ کا جو ہے نا نافرمانی کرنا جانتا ہے. اگر تو صحیح معنی میں جو ہے یہ اللہ کی جو ہے نا فرما برداری کرے تب تجھے معلوم ہوگا کہ تیری ہستی کیا چیز ہے. اور جب تیری جس کو ہم لوگ بولتے ہیں فوت ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جب تیری موت ہو جائے گا تب تجھے معلوم ہوگا یہ تمام کائنات کا وجود کیا تھا اور تیری وجود کیا تھی. ہائے غفلت کے تیری آنکھ ہے پابندہ مجاز بولتے ہیں حقیقت سے بے خبر. ہائے غفلت کی تیری آنکھ ہے پابندہ مجاز. اے انسان یہ جو غفلت بھرے انسان، تیری آنکھ جو غفلت سے جو ہے نا بھرے ہوئے ہے، حقیقت سے جو بے خبر ہے. ناز زیبا کا تجھے تو ہے مگر گھر میں نیاز، اور ناز زیبا تھا تجھے تو ناز ہونا چاہیے تھا خود کے اوپر میں، لیکن حقیقت میں تو کیا ہے، خود کو ذلیل و خوار کر دے رہا ہے. خود کو جو ہے نا گھر میں نیاز کا مطلب ہوتا ہے ذلیل و خوار، یاد رکھیے گا، خود کو ذلیل و خوار کر دے رہا ہے. تو اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اور یہ تمام چیز کو جو ہے نا تو کیا بالا تر سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں بالا تر تو ہے، حقیر تو یہ تمام چیزیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ یہ اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک یہ بات بتا دیتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی یہ تمام چیزوں کو ضرور زندہ کیا جائے گا. ان سے ایک ہی سوال ہوگا کہ تم کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ مقصد کیا تھا؟ انسانوں کی خدمت کرنا. کیا تم نے خدمت کی تھا؟ وہ تمام کائنات یہی جواب دے گیا، اللہ ہم نے خدمت کی. پھر ان کو فنا کر دیا جائے گا، ان کا کوئی کام نہیں ہے، ان کے لیے کوئی جنت یا کوئی دوزخ نہیں بنایا گیا ہے. انسان تیرے لیے بنایا گیا ہے اور یہ تمام چیز کو تیرے لیے بنایا گیا، اور وہ دونوں چیز کو بھی تیرے لیے بنایا گیا ہے. اگر تیری اعمال نیک ہے تو پھر تو خوبصورت جگہ تجھے مل جائے گا، تیری اعمال بد ہے تو بدصورت جگہ تجھے ملے گی. مگر یہ تمام چیزیں بھی تیرے لیے بنائی گئے. تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیا روز رہے پھر نہ سیاکار رہے. اے انسان اگر تو اپنی حقیقت، تیری وجود کیا ہے، تیری ہستی کیا ہے، تیرا اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد کیا، اگر تو اس بارے میں حقیقت کو جان لے تب تو کبھی بھی جو ہے نا سیاہ روز مطلب ناکام اور محروم نہیں رہے گا، پھر نہ سیاکار رہے گا، یعنی کبھی گناہگار بھی نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ جو ہے تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تجھے بنانے والا کوئی خالق کائنات ہے جس کا مقصد کیا ہے، وہ تجھے کیوں بنایا ہے، کس مقصد کے تحت بنایا ہے، وہ چاہتا کیا چیز ہے. تو اگر اس چیز کو جان جائے گا تو تیری زندگی میں بھی خوشحالی آ جائے گی اور مرنے کے بعد بھی تو خوشحال رہے گا، تجھے انعاموں کرامات سے نوازا جائے گا. تو یہاں پر دیکھو اقبال جو ہے اس نظم جو ہے انسان اور بزم قدرت کے ذریعے اقبال کی شہرا آفاق نظم یاد رکھیے گا. اس نظم میں جو ہے نا جس نظم میں اقبال نے اپنی کیمیا گری سے نوح انسان کی ترقی اور عروج کا نقشہ قلم بند کیا ہے، یاد رکھیے گا. اس نظم میں اقبال کی فلسفہ خودی کو جھلک نظر آتی ہے، خود شناسی کا پیغام بھی جو ہے نا اس نظم کے ذریعے ہم لوگوں کو ملتا ہے. تو یہ اقبال کی نظم تھی انسان اور بزم قدرت. یہ ایک بہت بڑا شاعر ہے، یاد رکھیے گا، بہت طرح کی انہوں نے شاعری بھی کی ہے. تو ایگزام میں ان کا حالات زندگی لکھیے گا، ایک دو شعر لکھ دیجیے گا. وہ شعر جو کتاب میں شامل ہے وہ شعر نہیں، کوئی باہر کا کچھ بھی شعر. اقبال بہت بڑا بہت فیمس شاعر ہے جس کا
بہت سارا شاعر ہے، کسی بھی شعر کو جو ہے نا لکھ دیجیے گا ایگزام میں. اور جیسے کہ بہت سارا شعر ہم کو ایک شعر ہم آپ کو سنائے تھے کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. اس طرح کا شاعری بھی جو ہے نا شعر اقبال کیا تھا. اس کے علاوہ اسلامی کے اوپر بھی شاعری کی ہے اقبال، بہت ساری چیزوں پہ اقبال نے شاعری کی ہے. تو یہ تمام چیزیں تھی، اس کو لکھیے گا. یہ تھا آپ کا انسان و بزم قدرت، یہ ختم ہو گیا.